السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ مسجد و مدرسے کے ٹرسٹی اور مولوی حضرات توجہ فرمائیں۔ آج جبکہ مہنگائی کا دورہ ہے اور مولوی حضرات کی تنخواہ کی مسلسل گراوٹ، آخر یہ کیا کریں؟ ایک چھوٹی فیملی جو کہ 4 افراد پر مشتمل ہیں، شوہر، بیوی اور 2 بچے، آپ کی تنخواہ 7,000 سے 10-11,000 تک اور اخراجات تنخواہ سے زیادہ، آخر کیسے پورا ہو؟ آئیے ذرا ان اخراجات کا ذکر کریں جس کے بغیر دنیاوی زندگی ممکن نہیں، جو کہ نیچے نام مائع رقم کے درجے ذیل ہیں۔ نمبر 1، گیس 1200 روپیہ، دودھ 1500 روپیہ، آٹا 600 روپیہ، چاول 1050 روپیہ، دال 500 روپیہ، تیل 1000 روپیہ، چینی 150، چائے پتی 160، مسالہ 200، سبزی 2500، گوشت 600، بجلی 300، متفرق 500، کل 10,260 روپے ہوئے۔ یہ کچھ اخراجات صرف ایک ماہ کے لکھے ہیں، اس میں والدین، ڈاکٹروں، بچوں کی تعلیم، مہمانوں اور رشتہ داروں کے اخراجات کا ذکر نہیں۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ 7,000 8,000 تنخواہ سے کوئی متقی پرہیزگار بن سکتا ہے؟ جب تک ان کی ضروریات زندگی پوری نہ ہوگی تو تعلق مع اللہ کیسے قائم کر سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا کے ہر عاقل بالغ انسان مانتا ہے کہ جب تک ضروریات زندگی پوری نہ ہوں تو اس وقت عبادت میں بھی خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک مولوی صاحب سے یہ کہنا کہ متقی پرہیزگار بنے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آج جبکہ ایک مزدور کی روز کی دہاڑی 400 روپے ہے، جبکہ وہ صرف 6 سے 7 گھنٹے کام کرتا ہے، اور ادھر مولوی صاحب بیچارے 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ مامور رہتے ہیں، اور اس میں بھی ہزاروں بندشیں۔ اگر مدرسہ ہے تو چندہ، یعنی سال میں اپنی تنخواہ کا انتظام خود کرنا اور ذمہ داروں کی حکمرانی۔ آخر ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ آخر ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک کہ ہم بیدار اور ہنرمند نہ ہو جائیں۔ ایک سوال، کیا مولوی حضرات اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے، کام تو کر سکتے ہیں پر محنت کش ہونا نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے وہ استحصال ہوتے ہیں۔ اس لیے جس دن ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں حلال کمائی کے لیے اپنا راستہ تلاش کرنا ہے تو یقین مانیں اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا، کیونکہ اللہ کوشش کرنے والوں کی محنت رائے گا نہیں کرتا۔ آپ دینی تعلیم کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور اس کی اشاعت میں مصروف رہیں۔ جہاں بھی رہیں آپ دینی تعلیم کا انتظام کریں، مگر ساتھ ساتھ خود کفیل بننے کی کوشش کریں۔ جس دن یہ ارادہ کر لیا تو قلت تنخواہ کا دورہ ختم ہو جائے گا۔ تعلیم کے ساتھ کوئی ہنر بھی سیکھے، اس سے بہت سارے فائدے ہیں، کیونکہ آج ذمہ داروں میں انا کی بو اپائی جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس کے خلاف کوئی کام کر دیا تو اسی وقت آپ کو راستہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ ہنرمند ہوں گے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی سوچ کو بدلیں اور کم تنخواہ پہ کام کرنے کے بجائے دوسرا کام کرنا شروع کر دیں۔ تھوڑے دنوں تک بوجھل معلوم ہوگا، جب اس کا تجربہ ہوگا تو کام بالکل آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو درست فیصلے لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ پوسٹ اچھی لگی ہو تو اس کو آگے بھی شیئر کر دیں۔ تو دوستو، یہی حالات حاضرہ ہیں اور واقعی یہی سب ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو رہا ہے، اماموں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کاش متولی حضرات جاگ جائیں، ٹرسٹی جاگ جائیں، صدر جاگ جائیں، تو واقعی اماموں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، مدرسوں کے اوپر ہو رہا ہے، اس کے اوپر قدغن لگایا جا سکتا ہے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا، نیچے کمنٹ کیجئے۔ پہلی بار آئے ہیں چینل پر سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔